بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کچھ وقت پہلے آپ نے چند دن پہلے CPRD کے عنوان سے ایک ویڈیو حضرت استاد صاحب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے پیج سے دیکھی، JTR سے بھی وہ شیئر ہوئی۔ CPRD ایک آغاز نو ہے، جامعۃ الرشید کا ایک بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی تھے کہ یہ CPRD کیا ہے، CPRD کوئی ادارہ ہے یا یہ کوئی اور انیشیٹو ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اہداف کیا ہیں، یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ سارے وہ سوالات تھے جو ہمیں ریسیو ہوئے کامنٹس میں بھی، میسنجر میں بھی، ان باکس میں بھی، اور ویسے بھی پرسنل لوگوں نے پوچھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ حضرت استاد صاحب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہی سے CPRD کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کا مکمل تعارف، پس منظر اور پیش منظر، یہ سارے موضوعات رہیں گے آج کی اس گفتگو میں۔ ہمیں وقت حاصل ہے حضرت استاد صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ حضرت CPRD کے حوالے سے ویڈیو آئی فضلاء اجتماع کے بعد حضرت کے پیج پہ، تو CPRD کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیا ہے اور کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جامعۃ الرشید کا یہ کیا نیا انیشیٹو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ۔ یہ CPRD کا موضوع اس وقت میں اس لیے شروع کیا گیا کہ کچھ مدت پہلے، ایک ماہ پہلے، پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا کہ پاکستان پر حملہ ہوگا تو سعودی عرب پہ حملہ شمار ہوگا، اور سعودی عرب پہ حملہ ہوگا تو پاکستان پہ حملہ شمار ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک دفاعی معاہدہ تھا، اور میری جو تاریخ پہ نظر ہے اس کی روشنی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں بالخصوص سقوط بغداد اور سقوط اندلس کو سامنے رکھتے ہوئے، سقوط دہلی اور سقوط سلطنت عثمانیہ، ان چاروں سقوط کو، ان چاروں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس 800-900 سال میں اتنا بڑا معاہدہ اس طریقے سے نہیں ہوا جیسے ابھی ہوا، جتنے حالات اب سازگار ہیں اس کے لیے۔ اس لیے ہمارا یہ خیال ہوا کہ ہم اس موضوع پہ اپنا جو ہمارا تھنک ٹینک ہے CPRD کے نام سے، اس کو ہم دوبارہ سے اسی طریقے سے فعال کریں جیسے اب سے 10-12 سال پہلے اس کو فعال کیا گیا تھا۔ تو اگرچہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کو بہت زیادہ ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ اس پہ ایک سیمینار بھی ہو رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ جتنے ہمارے چاہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ جامعۃ الرشید اور جامعۃ الرشید کا تعلیمی نظام اور جامعۃ الرشید کا پھیلا ہوا سلسلہ اور جامعۃ الرشید کی یونیورسٹی اور مدرسہ بورڈ، اسکول بورڈ اور JTR میڈیا ہاؤس اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ یہاں کھلے ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے کون سا ادارہ تھا جس ادارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اور اگر اسی طریقے سے ہماری اسلامی حکومتیں، ہماری ریاستیں اگر باقاعدہ تھنک ٹینک کے ذریعے سے، سوچ بچار کے ذریعے سے پوری منصوبہ بندی کریں، کسی بھی اقدام سے پہلے، پالیسی سے پہلے اس کے اسباب پر غور کریں، اس کی حقیقت پر غور کریں، اس کے اہداف پر اس کو طے کریں، اور جہاں جہاں اس پالیسی یا اس فیصلے کی خطرات ہو سکتے ہیں ان کا بندوبست پہلے سے کریں، تو آج بھی ہم اس دنیا میں قیادت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے 2006 میں یہ بنیاد رکھی گئی تھی، اور ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو ہم نے بلایا تھا جامعۃ الرشید میں۔ تو ان سے میں نے یہ درخواست کی تھی کہ میں تو بہت مصروف ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسا تھنک ٹینک بنائیں جو ہماری ریاست کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے رہنمائی کر سکے۔ اور یہ جو CPRD ہے، اس میں C تو سینٹر کا مخفف ہے، P پالیسی کا، اور R جو ہے وہ ریسرچ کا، اور D ڈائیلاگ، کہ ہماری پالیسیاں، ہماری ریسرچ، ہماری ڈائیلاگ، اس کے اوپر ہماری آگے پیش رفت ہونی چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اور پھر میں نے کہا اس کا ایک فیزیبلٹی آپ بنا دیں۔ تو انہوں نے فیزیبلٹی اس زمانے میں 10 کروڑ کی بنائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ میں براہ راست جامعہ میں کام نہیں کر رہا تھا،
کیونکہ میری طبیعت بہت ناساز تھی، تو سارے امور جتنے بھی تھے ہمارے یہاں کی جو انتظامیہ تھی ان کے میں نے حوالے کر دیے تھے. ہمارے بہت سارے فیصلے بھی، اور خاص طور پہ جو ہمارا جو بجٹ تھا، ہماری مالیات کا شعبہ تھا، تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ اتنا ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ. تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا کہ تھوڑا اس کو مؤخر کر لیں، پھر دوبارہ کریں گے اس کو. پھر اس میں مختلف لوگوں سے بات چیت ہوتی رہی. پھر بالآخر ہم نے 2012-13 میں اس کا اعلان کر دیا. حالانکہ اسباب اس وقت بھی نہیں تھے ہمارے پاس، کیونکہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس پہ اس کی ریسرچ ہو اور یہی اس کی فیلڈ ہو، وہ باقاعدہ مکمل یعنی فل ٹائم اس کے لیے ہوتے. تو ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ بہت ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا، بہت ساری چیزیں ہمیں بنا کر بھی دی. پھر ہم نے اعلان کیا تو مولانا دران کا کہ خیل صاحب کو پہلی دفعہ اس کا ذمہ دار مقرر کیا گیا، اور یہاں میرٹ میں اس کا ایک افتتاح بھی ہوا. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم بھی تشریف لائے. اس زمانے میں وزیر داخلہ تھے چودھری نثار صاحب، وہ بھی تشریف لائے، اور بہت اچھا ایک وہ اس کا افتتاح ہوا تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کافی کمزور پڑ گیا، اور ابھی تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلا آ رہا تھا. لیکن یہ جو تھنک ٹینک ہوتا ہے بنیادی طور پہ اس کے 2 کام ہوتے ہیں. ایک کام ہوتا ہے ریسرچ، اور اس زمانے کی ریسرچ، پرانی ریسرچ نہیں. اور جب اس ریسرچ ہو جائے تو اس پر بھی تجزیہ ہوتا ہے، ماہرین اس پہ بات چیت کرتے ہیں، اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے. ڈبیٹ کے بعد اس کا خلاصہ نکلتا ہے. پھر وہ جو خلاصہ ہوتا ہے، جو تجاویز ہوتی ہیں، جو پالیسی بن کر آتی ہے، چاہے وہ اقدامی ہو چاہے وہ دفاعی ہو، اس کو پھر متعلقہ اداروں تک پہنچایا جاتا ہے. اس کے لیے لابنگ کرنی پڑتی ہے، تعلقات قائم کرنا پڑتے ہیں، اور ان کو سپورٹ کرنا پڑتی ہے. تو اس حوالے سے یہ سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا، لیکن بغیر نام کے. جتنے بھی جامع مسجد کے میں نے چیزیں گنوائی ہیں، اس کے پیچھے یہی ریسرچ اور یہی تھنک ٹینک ہے. کہیں اس کا نام آیا ہے، کہیں نام نہیں آیا، اور بغیر نام کے کام ہوا ہے. تو یہ بھی ایک سوچنے کی اور عبرت کے لیے بہت اہم بات ہے کہ نام بھی ضروری نہیں ہوتا. جتنے بھی جامع مسجد کے اب تک پیش رفت ہوئی ہے، اس کے پیچھے ریسرچ ہے، اس کی لابنگ ہے، اور ہر سطح پہ لابنگ کی گئی ہے. تو اب جب کہ ایک ایسا معاہدہ وجود میں آیا ہے، اس کی میری نظر میں اس کی تاریخ میں بہت کم مثال ملے گی. تو یہ خیال ہوا کہ اپنے تھنک ٹینک کو بھی ہم باقاعدہ نام کے ساتھ فعال کریں، اور ہم اس وقت میں حرمین شریفین کو، فلسطین کے مسئلے کو، پاکستان، ریاست پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کو ہم اپنی ریسرچ کے ذریعے سے اور ڈائلاگ کے ذریعے سے اور پالیسیوں کے ذریعے سے، پالیسیوں میں اصلاحات کے ذریعے سے اپنے ان دونوں ریاستوں کو سپورٹ کریں. تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. جی اچھا، ایک عام پاکستانی کے سمجھنے کے لیے میں آپ سے پوچھوں گا کہ جامعۃ الرشید ایک تعلیمی ادارہ ہے، تو تھنک ٹینک بنانے کی جو سوچ ہے، جب آپ اس کا آغاز کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے، جس طرح آپ نے بتایا بات آپ کی شروع ہوئی، اس کی فیزیبلٹی بنی، تو تھنک ٹینک کا خیال کیوں پیدا ہوا، اور اس کے مقصد آپ کے ذہن میں کیا تھے، مقاصد اس وقت جب یہ تھنک ٹینک آپ بنانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہر کام، جو بھی کام آپ کریں، اس میں آپ کا پہلے سے اس کی منصوبہ بندی ہو، اس کے عواقب پر اس کی نظر ہو، اس کے اہداف طے ہوں، طریقہ کار طے ہو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ میں ہمیں ایک نمونہ دیا ہے. تو یہ بات تو ہمیں بالکل واضح ہو گئی تھی کہ ہمارے یہاں زیادہ تر ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ عارضی طور پر بنتی ہیں. بہت سارے نظریات اسٹیجوں کی تغییروں کی بنیاد پہ بنتے ہیں، اور بہت سارے اقدامات حکومتوں کے، ریاستوں کے عارضی طور بنیادوں پہ ہوتے ہیں. تو عارضی طور پر اور وقتی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی. تو یہ بات تو بہت پہلے سے تھی کہ جتنے بھی ہمارے مشکلات ہیں اس کا حل یہ ہے کہ ہم باقاعدہ اس کے لیے نظم بنائیں. لیکن جب افغانستان کا سقوط ہوا اور پاکستان کے مسائل دو چند ہوئے، چیلنجز بہت زیادہ بڑھ گئے، تو اس پہ باقاعدہ سنجیدگی سے غور بھی ہوا، اور اس پہ باقاعدہ ریسرچ بھی ہوئی کہ مغربی دنیا وہ کس بنیاد پہ آگے جا رہی ہے. کوئی چیز انہوں نے ہماری لی ہے جب بھی تو ترقی کر رہے ہیں. تو ہمارے دین میں جو منصوبہ بندی اور پلاننگ اور غور و فکر، سوچ سمجھ کے ساتھ اقدام کرنا، اس کو کہتے ہیں الانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 خصلتیں
ایسی ہیں جن کی آپ نے تعریف فرمائی. الحلم والانا، حلم کا معنی ہوتا ہے کہ رد عمل سوچ سمجھ کے دینا حوصلے کے ساتھ، اور انا کا معنی ہوتا ہے اقدام سوچ سمجھ کے کرنا. تو جب ہم نے دیکھا کہ مغربی دنیا کے اندر ہزاروں تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں، صرف امریکہ میں 1200 تھنک ٹینک، اس زمانے میں جو ہماری ریسرچ ہوئی تھی 1200 تھنک ٹینک صرف امریکہ میں تھے، اور جتنے مغربی ممالک ہیں ان کے سارے فیصلے، پالیسیاں، تجاویز وہ تھنک ٹینک سے آتی ہیں، ان کو وہ نافذ کرتے ہیں. تو یہ خیال ہوا کہ ہم اپنے لیے تھنک ٹینک بنائیں. تو پہلا تھنک ٹینک کا جو سب سے پہلا کام تھا وہ تو تعلیمی حوالے سے کہ ہماری تعلیم کیسی ہونی چاہیے. اس پر جب ہم نے ریسرچ کی تو معلوم یہ ہوا کہ 1857 سے پہلے کا تعلیمی نظام ہی ہمیں لینا چاہیے. اس میں وسعت تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دونوں حصوں کو لیا گیا تھا، دعوت اللہ کو بھی اور دعوت اللہ کی تنفیذ کے لیے ریاست کا جو اجتماعی نظم ہوتا ہے اس کو بھی. تو اس بنیاد پہ ہم نے اس پہ پہلے ایک تحقیق کی، جو معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں. تو انہی خطوط پر ہم نے اپنے تھنک ٹینک کو بنانے کی کوشش کی. اور شروع میں یہ ایسا ہوا کہ چونکہ ہمارے مسلمان اس سے واقف نہیں ہیں تو بہت سارے ہمارے حضرات کو میں نے ترغیب دی کہ اس میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں، اس میں تعاون کریں. تو لوگ مدرسوں میں بھی تعاون کر لیتے ہیں، تحریکوں میں بھی تعاون، لیکن تھنک ٹینک کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا. تو ہماری سرپرست تاریخ شورا ہے، ان سے ایک دفعہ میں نے بات کی، میرے خیال میں 2012-13 کا قصہ ہوگا، 2013 کا قصہ ہوگا، مجھے ایسی اندازہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اتنی بڑی چیز ہے، آپ لوگ اس پہ کیوں نہیں دھیان دے رہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے. تو الحمدللہ ایک ہی نشست میں انہوں نے وہ سارے وسائل کا انتظام کر دیا جو ہونا چاہیے تھا. اور اسی وقت پھر ہم نے اس کو باقاعدہ فعال بھی کیا. یہاں اسلام آباد میں ایک بہت اچھا دفتر بھی لیا، مولانا عدنان کا خیل صاحب اس کو ذمہ دار مقرر کیا، اور بہت سارے کام بھی ہوئے الحمدللہ. میں کسی اور موقع میں پھر بتاؤں گا کہ اس تھنک ٹینک کے ذریعے سے کتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ پہ تکمیل کو پہنچے، کتنے بڑی بڑی پالیسیوں میں تبدیلی آئی یا نئی تبدیلی بنائی گئی، اس میں اصلاحات کی گئی. تو یہ جب آپ مغربی دنیا کی ترقی کو دیکھیں گے تو اس کے پیچھے مسلمانوں کا نظریہ آپ کو ملے گا، غور و فکر کرنا اور اس کے لیے انتظامات کرنا، اور پھر عواقب اور نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اس موقع میں پھر ایک دفعہ دہراؤں گا، حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نے جو عمارت کی تعریف کی ہے کہ مسلمانوں میں، اسلام میں حکمرانی کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ ریاست عامۃ فی الدین والدنیا خلافۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمانوں کے لیے حکمرانی کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ یہ ایسی ریاست ہے جو دین کو بھی شامل ہے، دنیا کو بھی شامل ہے. اور یہ دونوں چیزیں، دین اور دنیا کی جو ذمہ داری ہے، خلافتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی جیسے دعوت اللہ ہے، ایسے ہی حکمرانی کا نظام بنانا، مسلمانوں کے لیے اجتماعی نظم بنانا، ریاست قائم کرنا، یہ بھی آپ کی جانشینی ہے. اور ان دونوں کو چلانے کے لیے غور و فکر کرنا، اس کے لیے تھنک ٹینک ہونا، ادارے ہونا، افراد ہونا جو اس نظام کو چلا سکیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اس بنیاد پہ ہم نے کوشش کی CPRD بنانے. جی اچھا، یہ پاکستان کے اندر ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، موسٹلی یہاں پہ لوگ، ظاہر ہے جس طرح آپ نے بتایا، مدارس الحمدللہ ایک ماحول ہے پورا، پھر تعاون کا سلسلہ بھی رہتا ہے. تو یہاں تھنک ٹینک کے حوالے سے اس طرح کے پروجیکٹس پر توجہ نہیں ہوتی. لیکن آپ نے جب ریسرچ کی تو آپ کو یہ اندازہ یقیناً ہوا، اس پر تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مغربی دنیا کے جتنے تھنک ٹینکس ہیں وہ جہاں اپنے ممالک کی پالیسیوں کو، وہاں کی انوائرمنٹ، ماحول کو بہتر کرنے کے لیے پالیسیز بنا رہے ہیں، وہیں وہ ہمارے نظام کو مفلوج کرنے کے لیے بھی ان کے تھنک ٹینکس تو یہاں پہ ایکٹیو یقیناً ہوں گے. جی اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان ترقی پذیر ممالک کو اور بالخصوص اسلامی ممالک کو مزید پیچھے دھکیلنے کے لیے ان کے تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں. اس پہ ان کی بہت بڑی بڑی ریسرچر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، مستشرقین بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف شعبوں کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پوری اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ مسلمان کے آگے نہ بڑھیں.
اور اس کے لیے پاکستان کے اندر بھی ان کے بہت ساری شاخیں ہیں، بہت ساری NGOs ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے، کوئی بل پاس ہوتا ہے، کوئی کمیٹی بنتی ہے قانون سازی کے لیے یا بل پاس کرنے کے لیے یا کوئی پالیسی بنانے کے لیے، تو ہمارے حکومتی لوگ ان NGOs کو پروجیکٹ دیتے ہیں اور وہ پھر ان کو پورا بنا کر دیتی ہیں. اور ہمارے جو ارکان پارلیمنٹ ہوتے ہیں ان کو بسا اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس موضوع کیا تھا. جب ان سے صافی لوگ باہر نکل کر پوچھتے ہیں، جب آتے ہیں باہر سے سائن کر کے منظور کر کے، وہ پوچھتے ہیں کہ کس موضوع پہ یہ بل کیا تھا، ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ ان کا چونکہ نظام بنا ہوا ہے، تو ہمارے پاکستان کے جو بڑے بڑے کام ہیں یہ بھی وہی ان کے تھنک ٹینک کر رہے ہیں. تو کب تک ہم دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے تھنک ٹینک بنانے چاہیے اور جو تھنک ٹینک بنے ان کو فعال کرنا چاہیے. اور میں اس موقع پہ جامع رشید کے جتنے معاونین ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں، محبت والے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ جامع رشید کو بھرپور سپورٹ کریں. یہ اس دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، حرمین شریفین کے حوالے سے، ریاست پاکستان کے حوالے سے، ہماری سوسائٹی کے حوالے سے، اور جو ہمارے چیلنجز ہیں اس وقت ان کے حوالے سے یہ تھنک ٹینک بہت بڑا کام کر سکتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہماری قوم اور ہمارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. جی اچھا، ایک چیز یہ اکثر آپ سے ہم سنتے ہیں ریسرچ. ہمارے یہاں پڑھنا پڑھانا بہت ہوتا ہے، استعداد بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ماشاءاللہ 8-10 سال ایک عام عالم دین جو بنتا ہے وہ ایک دورانیہ گزارتا ہے. لیکن ریسرچ کا جو معنی ہے یا اس کی جو روح ہے، اس کا جو طریقہ کار آج کی دنیا میں ہے، اب جب آپ ریسرچ کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ اس ریسرچ کے مفہوم کو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ریسرچ کا معنی اصل تحقیق ہے، اور تحقیق کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جس موضوع کو آپ نے چھیڑا ہے اس موضوع کے جو ابعاد ستہ ہیں، 6 جہات، اس پہ آپ کام کریں. 4 جہات تو سب کو معلوم ہے، سامنے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اور 2 جہات اور ہیں اوپر نیچے. تو تحقیق میں مکمل تحقیق جب ہوگی جب کہ آپ اس کے 6 جہات پہ کام کریں. اور یہ جو ابھی جو سیمینار ہو رہا ہے اس میں اسی پر کام ہو رہا ہے کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کا، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے سامنے کیا ہے، اس کے دائیں بائیں کیا اس کے مسائل ہیں، کیا خطرات ہیں، کتنے مواقع ہیں، اور اس کی اونچائی کتنی ہے اور اس کی گہرائی کتنی ہے. ہمارے ہاں جو بالعموم تحقیق ہوتی ہے وہ تحقیق ہوتی نہیں ہے. وہ زیادہ تر کتابیں دیکھی جاتی ہیں اور کچھ معلومات اکٹھی کر لی جاتی ہیں، مختلف جگہوں سے کچھ اعداد و شمار لے لیے جاتے ہیں، اور مختلف جو تحقیق ہوتی ہے اسی سے کچھ چیزیں لے کر اس کو جمع کر کے اس کو تحقیق بناتے ہیں. حالانکہ تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز ایسی ہے جس کا تعلق زمینی حقائق کے ساتھ ہے، واقع کے ساتھ ہے، تو جب تک ریسرچر خود اس موقع پہ جا کر اس کو نہیں دیکھے گا اس وقت تک وہ تحقیق مکمل نہیں ہو سکتی. تو آج کل ہماری تحقیقات اس لیے ناکام ہے کہ وہ تحقیق ہے نہیں. وہ تحقیق کی ایک نام ہے، اصل میں تحقیق نہیں ہے. اور جب اس پہ تحقیق ہوگی اور اس کے بعد جب نتائج سامنے آئیں گے تو اس کو دنیا مانے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کمزور آدمی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے بعد تو دلیل ہے نا. اگر دلیل بھی اس کے پاس صحیح نہیں ہے یا کمزور دلیل ہے یا اس کو پیش کرنے کا طریقہ اس کو نہیں آتا جو آج کے زمانے میں، تو وہ کس بنیاد پہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ تو اسباب کی دنیا ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب مقرر کیا ہے، اور ہمارا دین فطرت ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے ہوتے ہیں اس کی قانون نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں. تو اسباب اختیار کرنے میں مغربی دنیا کے پاس ہر چیز ہم سے زیادہ ہے. اگر دلیل میں بھی ہم کمزور ہیں، تحقیق میں بھی ہم کمزور ہیں، اور ہماری محنت بھی پوری نہیں ہے، تو کس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دیں گے؟ جی اچھا حضرت، یہ جو تھنک ٹینک ابھی CPRD کے نام سے دوبارہ ایک الحمدللہ نیا آغاز ہو رہا ہے، آگے کافی سارے ایشوز ہیں. سعودی پاکستان کا معاہدہ جس کا آپ نے ذکر کیا، اس پر تو آپ نے بتا دی بات تفصیل سے. افغانستان کا ایشو ہے، اسی طرح سے اور ریاست پاکستان کو درپیش جو اندرونی چیلنجز ہیں. تو آگے اس کی افادیت کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ
کیا ظاہر ہے آپ نے کوئی ہدف کوئی ویژن تو اپنا رکھا ہی ہوگا، تو اگر آپ کے جو معاونین ہیں، جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ یہ CPRD آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کے کون کون سے مسائل، بلکہ امت مسلمہ کے کون کون سے مسائل کو فوکس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ہمارے ناظرین کے بہت اچھا جی جیسے میں نے پہلے کیا، سب سے پہلے تو یہ دفاعی معاہدہ ہے جی اور یہ دفاعی معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو ہوا ہے، اس کو اگر تاریخ میں آپ دیکھیں تو 656 ہجری میں سقوط بغداد ہوا، 659 ہجری میں سقوط اندلس ہوا، اور پھر سلطنت مغلیہ کا سقوط ہوا، اور پھر سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا۔ تو یہ جو 4 سقوط ہیں تقریباً یہ 800 سال ان کے بنتے ہیں۔ ان 800 سالوں میں جتنے معاہدے بھی ہوئے، بغداد سلطنت خلافت بغداد کے جو معاہدے ہوئے، بہت معاہدے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا ترقی کے لیے، یا اندلس میں جو معاہدے ہوئے، یا مغلوں کے جو معاہدے ہوئے، سلطان ٹیپو کے معاہدے ہوئے، سراج الدولہ کا معاہدہ ہوا، پھر خلیفہ عبدالحمید عثمانی جو تھے ان کے معاہدے ہوئے۔ ان سب معاہدوں میں جو ناکامی کے بہت بڑے اسباب 2 تھے۔ ایک، ان کے پاس منظم فوج نہیں تھی جو اس زمانے کی قوت کی ٹکر لے سکتی، اور اگر فوج تھی تو ان کے اندر آپس میں ڈسپلن نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے جگہ جگہ بغاوتیں ہو رہی ہیں، کہیں کوئی کھڑا ہو گیا ہے، کہیں خلیفہ کا اپنا پوتا کھڑا ہو گیا ہے، کہیں بادشاہ کا بیٹا اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، کہیں بھائی کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ پورا آپ اس نظام کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی کہ مسلمانوں کے پاس فوجی قوت یا تھی نہیں، یا تھی لیکن وہ منظم نہیں تھی، ڈسپلن نہیں تھی، یا ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے، وہ ہتھیار نہیں تھے جو زمانے کے ہتھیار تھے۔ دوسرے نمبر پہ ان کے پاس معاشی مسئلہ تھا، معاشی اقتصادی حوالے سے۔ اب دیکھیں سراج الدولہ ہندوستان پہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہوا، کیسے ہوا کہ جب انہوں نے کلکتہ اور مدراس اور بمبئی تینوں جب بندرگاہیں اپنے ہاتھ میں لے لی، تو اس زمانے میں ہوائی جہاز تو تھے نہیں، تو ساری جو تجارت ہوتی تھی وہ سمندری راستوں سے ہوتی تھی، تو تجارت ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو ہندوستان دن بدن کمزور ہو گیا۔ تو جتنے معاہدے بھی کسی نے کیے تو ان کے پاس معاشی طور پہ تھی نہیں، اس وجہ سے وہ اپنے آپ وہ جھکتے بھی تھے۔ اور سلطان ٹیپو کتنا بہادر آدمی تھا، لیکن وہ مجبور ہوئے معاہدے کرنے پر۔ کیسے معاہدے کہ انگریزوں نے چاروں طرف سے جب ان کو گھیرا اور مرہٹوں کو ساتھ ملایا، حیدرآباد دکن کے نواب کو ساتھ ملایا، تو اس پر مصالحت ہوئی کہ آدھی سلطنت سلطان ٹیپو انگریزوں کو دے گا، اور آدھی سلطنت کا انتخاب وہ خود کریں گے۔ جو سب سے بہتر جو علاقے تھے مال وقوع کے لحاظ سے یا آمدنی کے لحاظ سے، وہ انگریزوں نے لے لیے، اور باقی جو ہے اس کو وہ چھوڑیں گے اس طرح پر کہ وہ 4 کروڑ روپے، اس زمانے کے 4 کروڑ روپے دیں گے۔ تو سلطان ٹیپو کے پاس 4 کروڑ نہیں دیے، 2 کروڑ روپے انہوں نے نقد دیے، اور 2 کروڑ کے لیے اپنے 2 شہزادے انہوں نے گروی رکھوائے وہاں۔ تو دیکھیں مسلمانوں کی جہاں جہاں آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایسے سراج الدولہ کے ہاں جب ہوا تو 3 گھنٹے کی جنگ میں 53,000 فوج تھی سراج الدولہ کی، انگریزوں کی فوج 3,000 تھی، اور 3,000 میں 1,000 انگریزی فوج تھی اور باقی وہ یہاں کے مقامی تھے۔ تو 3 گھنٹے میں انہوں نے صاف کر دیا 53,000 کو 3 گھنٹے میں۔ سراج الدولہ کی جنگ صرف 3 گھنٹے ہوئی تھی، اور حضرت مدنی قدس سرور نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کے پاس جدید ہتھیار تھے، اور سراج الدولہ کے پاس جو ہتھیار تھے وہ پرانے زمانے کے ہتھیار تھے۔ جب تک وہ بارود بھرتے تھے توڑی دار بندوقوں میں، تب تک وہ آٹومیٹک رائفلوں سے وہ بچھا دیتے تھے پورے۔ تو یہ اس پوری تاریخ کو آپ دیکھیں گے، ایسی آپ جو سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں، وہاں بھی یہی تھا۔ تو مسلمانوں کی 2 کمزوریاں ہمیشہ ترقی میں رکاوٹ بنی ہے اور شکست کا ذریعہ بنی ہے۔ ایک فوجی قوت کا مستحکم اور منظم نہ ہونا، یا اس زمانے کے لحاظ سے ان کے پاس ہتھیار نہ ہونا، دوسرے نمبر پہ معاشی طور پہ کمزور ہونا۔ تو یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس لحاظ سے میں کہتا ہوں 800 سال میں میرے علم کے مطابق، ہو سکتا ہے اس سے بڑے معاہدے ہوئے ہوں، 800 سال میں اس سے بہتر موقع شاید مسلمانوں کو نہ ملا ہو۔
اس لیے کہ پاکستان کے پاس جو فوجی قوت ہے، دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کی فوج ایک انتہائی منظم اور انتہائی ایک مستحکم فوج ہے. ان کا ڈسپلن، ان کے میرٹ، ان کی تیاری، ان کی تعلیم، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی جدید ترین ماڈرن جو ہتھیار ہیں اس کے حساب سے دیکھیں، پھر ایٹمی قوت کے حساب سے دیکھیں، پاکستان کی جو ایٹمی طاقت ہے وہ دنیا میں کسی بھی ایٹمی طاقت سے کم نہیں ہے. تو یہ جو 800 سال میں آپ کو کہیں آپ کو نہیں ملے گا، وہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فوجی قوت عطا فرمائی ہے. اسی بنیاد پہ میں بہت قوت کے ساتھ اور بڑی شرست کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1000 سال میں اتنی منظم فوجی قوت مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. دوسرے نمبر پہ سعودی عرب ہے. سعودی عرب کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین دیے ہیں، بلاد حرمین شریفین، مکہ، مدینہ، بیت اللہ اور روضہ شریف ہے وہاں. اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاشی لحاظ سے بہت مستحکم کیا ہے. وہاں کے معدنی وسائل دیکھیں، وہاں کا محل وقوع دیکھیں. دنیا کی جو 70% تجارت ہے ان کے ارد گرد چلتی ہے، چاہے وہ بحر ہند ہو، چاہے وہ بحر احمر ہو، چاہے وہ خلیج فارس ہو. تو یہ اتنا بڑا ان کا محل وقوع بھی، اور اس وقت عالم اسلام میں جو سعودی عرب کی حیثیت ہے وہ بہت بڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دفاعی معاہدہ اس 800 سال میں اتنا بڑا معاہدہ ہے کہ اگر اس کے ان ابعاد ستہ کو دیکھیں کہ اس کے آگے کیا اہداف ہیں اور کتنے اہداف کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اور اس کے دائیں طرف کیا ہے، کیا کیا ہمارے پاس مواقع ہیں، بائیں طرف کیا ہے، پھر اس کی اونچائی کتنی ہے، کہ اس وقت میں سعودی عرب کو اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایک عالم اسلام کی قیادت دے رہے ہیں. اتنی بڑی قیادت کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ایسے وقت پہ جب کہ مسلمان بے بس ہیں، بے سہارا ہیں. فلسطین کی کیا صورتحال ہے عام طور پہ. تو ان حالات میں اس معاہدے کو بھرپور طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اس کی اونچائی بھی، گہرائی بھی، اس کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اس کو ہم پورا مکمل طور پہ دیکھ لیں تو میرے خیال ہے کہ سعودی عرب کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوگا. اور پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اپنے رب کے گھر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اور شہر کی حفاظت کی ہم جو ہمارے ذمہ ہو گئی ہے. تو یہ جو سیمینار ہو رہا ہے وہ اسی حوالے سے ہو رہا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس کے تمام چیزوں کو دیکھیں کہ دفاعی لحاظ سے تو فائدہ ہے ہی، عالم اسلام کی قیادت کے لیے یہاں سے وہ چیز پیدا ہو سکتی ہے. اس طریقے سے فلسطین کے مسلمان جس طریقے سے مظلوم ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے ان کو آزادی دلانے کے لیے. پھر اس کے ساتھ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ادارے بنیں گے ایک دوسرے ملکوں کے اندر، اور اس کے ذریعے سے جو سائنس اور ٹیکنالوجی مسلمانوں کو حاصل ہوگی، اور پاکستان کو جو معاشی لحاظ سے پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ پاکستان اپنے سمندری جو ہمارے پروجیکٹ ہیں یا خلا کے ہیں، فضا کے ہیں یا خشکی کے ہیں، اس میں پاکستان سعودی عرب کی مدد سے سعودی عرب کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے بہت آگے جا سکتا ہے. اور اس میں اتنے اس کی گہرائی ہے، اتنی اس کی وسعت ہے کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو میرے خیال ہے کہ اس پہ ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اس کے معاشی فوائد کیا ہوں گے دونوں ملکوں کو، دفاعی کیا ان کے ہوں گے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی جو اس زمانے میں سب سے بڑی چیز ہے. اگر یہ ادارے بن گئے اور ایسے افراد تیار ہو گئے اس دفاعی نتیجے کے اس میں معاہدے کے نتیجے میں، تو میرے خیال میں مسلمانوں کو بہت بڑی اس سے عروج مل سکتا ہے. اور خاص طور پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کی سب سے بڑی 2 طاقتیں تھیں، روس پہلے وہ کمزور ہوا اور اب امریکہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے. تو یہ خلا ہے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے یہ دفاعی معاہدہ ایک بہت بڑی ایک روحانی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا ہمارا موضوع تو یہی ہے دفاعی معاہدہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم افغانستان کے حوالے سے انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد، اور افغانستان کے جتنے بھی جہاد ہیں ان کو سب کو کور کرتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ملک کو، افغانستان کو اور پاکستان کو ہم کوئی ایسی تجاویز دیں، ایسے راستے بتائیں جس میں جنگ کے بغیر ہمارے مسائل حل ہو سکیں. تیسرے نمبر پہ جو ہم نے ابھی رکھا ہے وہ کہ پاکستان اس وقت میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ ایک طرف ان کے امریکہ ہے اور دوسری طرف چائنا ہے. تو امریکہ کے ساتھ جو ہمارے پاکستان کے تمام جو تعلقات ہیں، تعلیم کے، ریسرچ کے، تحقیق کے، مالیات کے حوالے سے ادارے زیادہ تر وہاں ہیں،
اقوام متحدہ اور بہت ساری چیزیں، اور دوسری طرف ان کا رویہ ہمارے ساتھ اب تک کیا رہا ہے، اور ادھر چائنا ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے. تو پاکستان کو کیسے ان دونوں ملکوں کو کے درمیان بیلنس کرنا ہوگا، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اس موقع پہ اگر ہم ایک اچھی پالیسیاں بنا کر اپنے ملکوں کو دے دیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پالیسیاں مدرسے والے نہیں بنائیں گے، جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، جنہوں نے اس پہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، جو اس کے نام جن کے نام ہے پوری دنیا میں، ان کو ہم بلائیں گے اور اس سے ہم تجاویز دیں گے کہ اس کو بیلنس کیسے کریں. تو تیسرے نمبر پہ ہم نے فی الوقت ہمارے 3 ہی موضوعات ہیں. جی اچھا سر، آخری سوال، وہ آپ جب سعودی پاکستان معاہدے کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو مجھے وہ جسٹس انور شاہ صاحب کا ایک وہ یاد آتا ہے جملہ، جو جامع الرشید میں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ سچ کہوں تو آپ لوگوں کو خود نہیں پتہ آپ کتنی قیمتی ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جن حضرات نے یہ معاہدہ سائن کیا ہے، حکومت کے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جو اب ظاہر حکومتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، ساری چیزیں، کیا ان کو بھی اس کی اتنی اہمیت کا اندازہ ہے جتنا حضرت بیان فرماتے ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو سی پی آر ڈی اس اہمیت کو یعنی وہاں باور کرانے میں کیا کردار؟ دیکھیں، جہاں تک حکومت کے بارے میں تو مجھے بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، کیونکہ حکومتیں بہت بدلتی رہتی ہیں. لیکن جو ریاستی ادارے ہیں، ہماری جو فوجی ادارے ہیں، ان کے بارے میں مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے، کیونکہ یہ منصوبہ پروجیکٹ کافی مدت سے اس پہ بات چیت ہو رہی تھی. تو میرے خیال ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو فوج کے ادارے ہیں، متعلقہ جو دفاعی ادارے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ معلومات ہیں، اور وہ ہم ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیں گے. لیکن اس کا جو سب سے بڑا جو اس کا مقصد ہے اس سیمینار کا، وہ یہ کہ اتنے بڑے معاہدے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پوری قوم کو کھڑا کرنا پڑے گا. پوری نیشن جب تک ہمارے اداروں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، فوج کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہی کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس دفاعی معاہدے کے خلاف ہیں، اور وہ اس کو سمجھنے ہیں کہ یہ خلاف ہے. اس میں ایک باہر کا طبقہ بھی ہے، اور اس میں ہمارے پڑوسی دونوں ممالک جو ہیں، تینوں چاروں ممالک، وہاں بھی لوگ موجود ہیں. تو اس کے لیے پورا ایک انوائرمنٹ فراہم کرنا، ہر سطح پہ لابنگ کرنا، ذہن سازی کرنا، پیغام کو پہنچانا، اس کی مارکیٹنگ کرنا، اس کی ضرورت ہے، حکومتی سطح پر بھی، ریاست کی سطح پر بھی، اور میڈیا کی سطح پر بھی، اور کاروباری سطح پر بھی، اور سوسائٹی کی سطح پر بھی، اور مذہبی طبقے میں بھی. تو تمام طبقات کو اس سے آگاہ کرنا، ان کے اندر شعور پیدا کرنا، یہ اس دفاعی معاہدے کو سپورٹ کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو جہاں تک دفاعی ادارے ہیں ہمارے، وہاں سے تو ہمیں سپورٹ ہے الحمدللہ بالکل، کیونکہ وہ تو اس کے وہ ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. تو باقی جو دوسرے ہیں اس میں ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ متوجہ کریں. اچھا حضرت، اسی تناظر میں ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ بھی ہے کہ عالمی دنیا، عالمی طاقتیں، وہ ظاہر ہے اپنے مفادات کی جنگ اس خطے میں لڑ رہی ہیں، خاص طور پہ ایشیائی جو ممالک ہیں، گلف کے ہمارے کنٹریز ہیں، پھر اسرائیل کا پورا معاملہ ہے. تو اس پورے تناظر میں امریکہ ہو، یورپ ہو، تو سعودی عرب اور پاکستان کے اس دفاعی معاہدے کو وہ کس طرح سے آگے بڑھنے دیں گے، جب کہ امریکہ کا بہت بڑا انفلوئنس ہے سعودی عرب میں، اور ان کی جو آپس میں معاہدے ہیں، $600 بلین کے معاہدے تو جب ٹرمپ آئے تب ہوئے. پھر اب بھی محمد بن سلمان نے وزٹ کیا امریکہ کا، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو $1 ٹریلین تک لے کر جائیں گے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو کیا وہ پاکستان اور سعودی عرب کے اس اتنے بڑے معاہدے کو اسموتھلی آگے بڑھنے دیں گے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے اور بہت قابل غور سوال ہے یہ کہ جو تاریخ ہے، ماضی ہے مشرق وسطیٰ کی، یورپ امریکہ کی اور پاکستان کی، ان حالات میں اتنے بڑے معاہدے کو کیسے چلنے دیں گے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو محمد بن سلمان پر لوگوں کی ریسرچ شاید میرے خیال پوری نہیں ہے. محمد بن سلمان وہ شخصیت ہے جنہوں نے پہلے اس پتھر کو توڑا ہے. جتنا امریکہ یورپ کا ایک مشرق وسطیٰ پہ جتنا شکنجہ انہوں نے کسا ہوا تھا اور وہ مشرق وسطیٰ کو ہلنے نہیں دے رہے تھے، تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ محمد بن سلمان نے اپنے تازہ خون کی وجہ سے اور اپنی جرأت کی وجہ سے انہوں نے اس بیریئر کو توڑا، اور روس کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کیے، اور پوتن کو بلایا انہوں نے.
حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یورپ امریکہ کبھی راضی نہیں تھے، لیکن انہوں نے پوتن کو بلا کر اتنا زبردست استقبال کیا۔ دوسرا، یورپ امریکہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ چائنا کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات ہوں، تو چائنا کے ساتھ بھی تعلقات انہوں نے قائم کیے امریکہ کی منشا کے خلاف، اور انہوں نے چینی صدر کو انہوں نے دعوت دی اور وہاں انہوں نے بہت زبردست ان کا استقبال کیا اور بہت بڑے بڑے معاہدے بھی کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محمد بن سلمان کے نام اعمال میں اتنی بڑی نیکی ہے کہ شاید ہی باقی سب چیزوں میں بھاری ہو جائے کہ انہوں نے ہمت کر کے اس خطے کو ان کے اس مکمل شکنجے سے نکالا ہے انہوں نے۔ دوسرا، انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ، یہ ٹائمنگ کا کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ جیسے ہی قطر پہ حملہ ہوا تو ان کو موقع ملا تو انہوں نے ذرا دیر نہیں لگائی اور فوری طور پہ۔ تو ایک تو یہ کہ اس معاہدے کے جو سرخیل ہیں وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل حافظ سعید آصف منیر صاحب ہیں، اور محمد بن سلمان ہے جو بہت مشرق وسطیٰ میں سب سے طاقتور شخصیت ہے۔ ان دونوں کا آپس میں مل جانا، اور ادھر سے چائنا ابھر رہا ہے، اس کی طاقت ابھر رہی ہے، امریکہ کی طاقت کمزور ہو رہی ہے، رشیا بھی اپنے پورے پر تول رہا ہے، تو ان حالات میں یہ بہت بڑا موقع ہے اس کا کہ یہ معاہدہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر ہم صحیح طریقے سے کھیلیں اس کو تو امریکہ اور جتنے بھی پاکستان سعودی عرب کے مخالفین ہیں وہ ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اتنی طاقت آ جائے گی کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، ہمارے مفاد کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں آرمی چیف کا خاص طور پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان کی اتنی زبردست فوجی قیادت نے، اور جو ان کے اندر اللہ نے اخلاص رکھا ہے، جو خود اپنے آپ میں جتنے وہ صاف شفاف ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے، ان دونوں شخصیات کے ہوتے ہوئے اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اور اگر ہماری ریاست کے ساتھ ہماری عوام بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو حرمین شریفین کا مشرق وسطی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ الحمدللہ اس کے فلسطین کا ایشو بھی کافی حل ہو سکتا ہے جی۔ تو جو موجودہ معروضی حالات ہیں امریکہ کے، یورپ کے، چائنا کے، رشیا کے، اس خطے کے اور پاکستان کے اور سعودی عرب کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست موقع ہے اس خلا کو پر کرنے کا، اور مسلم امہ کی قیادت کا، اور پاکستان کے جو پاس اللہ نے جو طاقت دی ہے اس سے عالم اسلام کے استفادے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی وہاں کے حکمران تھے مشرق وسطیٰ کے، وہ زیادہ تر وہ تھے جو بڑی عمر کے لوگ تھے، تو انہوں نے جدید چیزوں سے واقف بھی نہیں تھے، اور اگر واقف ہوتے تو وہ اس عمر کے اس حصے میں تھے کہ عمر کے اس حصے میں کوئی بڑا اقدام کرنا بہت مشکل ہے۔ تو محمد بن سلمان کی جو ایک تازہ خون ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بہت کچھ آگے بہتری کی امید ہے۔ باقی میں صرف اسی مسئلے میں مسلمان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، باقی چیزوں کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صحیح۔ اچھا حضرت، آرمی چیف کے حوالے سے ہمارا CPRD کا ٹاپک تو یہاں تقریباً کلوز ہم کرتے ہیں۔ ایک میرا سوال میرے ذہن میں آیا ابھی، جس طرح آپ نے ان کے حوالے سے بہت ہی اپنے خوبصورت الفاظ استعمال کی فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں، تو ایک ولاگر ہیں یوٹیوب پہ، ان کے ولاگز ہم بھی دیکھتے ہیں اور حضرت تک بھی یقیناً پہنچے ہوں گے، توصیف احمد خان صاحب جی، ان کا ایک حضرت کا جو بیان تھا ابھی ہمارے فضلہ اجتماع میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں جو بھی، اس سے پہلے بھی بلکہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی کہ جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ میں بیعت علی الجہاد کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ولاگ میں یہ سوال اٹھایا کہ بیعت تو حکمران کی ہوتی ہے، اب فوج یا کوئی بھی جتنے بھی ادارے ہیں وہ حکمران کے تابع ہوتے ہیں، تو وہ ایک بیعت کافی ہونی چاہیے، تو آپ شہباز شریف صاحب کی بیعت کر لیں، یہ کافی نہیں تھا؟ پھر آپ کو الگ سے عاصم منیر صاحب کی، فیلڈ مارشل صاحب کی بیعت کی، یا کوئی بھی جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کی بیعت کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی؟ دیکھیے، ایک تو اس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4-5 قسم کی بیعت ثابت ہے۔ ایک تو وہ جب لوگ اسلام قبول کرتے تھے اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں۔ دوسری بیعت خلافت ہوتی ہے، حکمرانی کی بیعت کہ آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ کی ہم جائز باتوں کو مانیں گے، سم و طاعت کریں گے، اطاعت کریں گے آپ کی۔ تیسری بیعت ہوتی ہے جب جنگ کا موقع ہو، جہاد کا موقع ہو، تو جو مجاہدین ہیں، جو فوجی ہیں، وہ اپنے کمانڈر کے ہاتھ پہ بیعت کریں
اس کو بیعت الجہاد بھی کہتے ہیں، بیعت الموت بھی کہتے ہیں. ہم موت پر بیعت کر رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ایک بیعت ہوتی ہے بیعت طریقت، اعمال پر بیعت، کہ کوئی آدمی کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ یہ بیعت کر لے، توبہ کر لے، میں آئندہ نیک کام کروں گا اور برائی سے بچوں گا، اور جہاں مجھے کوئی مشکل پیش آئے گی میں آپ کی رہنمائی حاصل کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیک وقت آپ نبی بھی تھے، آپ حکمران بھی تھے، اور آپ داعی بھی تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ چاروں بیعتیں ہوتی تھیں. بیعت اسلام بھی ہوتی تھی، جتنے بھی صحابہ کرام بیعت ہوتے تھے تو جب اسلام قبول کرتے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے تھے نا، تو یہ بیعت الاسلام ہے، اسلام لانے کے لیے بیعت. چونکہ آپ حکمران بھی تھے، اس لیے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس پر بیعت کی، علی السمع والطاعہ، ہم آپ کی بات کو سنیں گے، دھیان سے اطاعت کریں گے، فی عسرنا و یسرنا و منشطنا و مکرہنا، اچھے حالات ہوں گے تو بھی، ناخوشگوار حالات میں، خوشگوار حالات میں، تنگی میں اور آسودگی میں، اعلیٰ اثرت علینا، اگر ہماری حق تلفی ہوگی تو بھی ہم اطاعت کریں گے. تو یہ حکمرانی کی اس میں بیعت تھی. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانڈر بھی ہوتے تھے جہاد کے، اس لیے بیعت الجہاد بھی. اور ان دونوں تینوں بیعتوں کے ذکر قرآن میں ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جی. تو 1400 صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی تھی درخت کے نیچے فتح مکہ سے پہلے، جب صلح حدیبیہ ہوا تھا اس وقت میں. تو یہ بیعت الجہاد تھی، اور بیعت الموت بھی کہتے ہیں اس کو. اور فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مینا میں جو بیعت ہوئی تھی، یہ بیعت اسلام بھی تھی، بیعت خلافت بھی تھی، اور بیعت الجہاد بھی تھی. تو تینوں بیعتیں اس میں اکٹھی ہو گئیں. اور فتح مکہ کے موقع پہ جو خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے اعمال پر بھی بیعت کی تھی. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ. اور اسی طریقے سے کسی خاص عمل پر بیعت کرنا، کسی خاص گناہ سے توبہ کرنا، اور کسی خاص عمل پر بیعت کرنا اور کسی کے ہاتھ پہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جیسے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر اس بات پر بیعت کی کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے، مانگیں گے نہیں کسی سے. اور ایک روایت میں کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، 5 مرتبہ مجھ سے آپ نے عہد لیا، اور 5 مرتبہ مجھ سے گواہی لی اس بات پر کہ اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ چاروں بیعتیں ہوئی ہیں. اب جب ہم کسی وزیر اعظم کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں، یا اس کو ہم حلف اٹھاتے وقت جب وہ اٹھاتا ہے اس کو ہم ووٹ دیتے ہیں، یا ویسے ووٹ نہ بھی دیں ہم یہ عہد کرتے ہیں، تو یہ بیعت ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کا عنوان کوئی بھی ہو. سمتا والی بیعت. جی. اور اصولی طور پر ایک ہی بیعت کافی ہے. لیکن اب چونکہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ چونکہ فوجی کمانڈر ہوتا ہے تو جہاد سارا اس سے مربوط ہوتا ہے، تو اس لیے جنگی حالات میں یہ بہت اس کی اہمیت ہے کہ ہم اپنے آرمی چیف کو مکمل ان کو یقین دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ جنگ لڑ رہے ہیں تو لیکن جنگ لڑنے کے لیے جو آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ ہماری طرف سے ہوگی. تو اس لیے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ پاکستان 20-25 سال سے جنگی حالات سے گزر رہا ہے. جتنا میں سمجھتا ہوں 11 ستمبر کے بعد سے مسلسل پاکستان جنگی حالات سے گزرا ہے. اور ابتدائی سالوں میں بے شک پاکستان کے جو فوجی لوگ تھے تو انہوں نے افغانستان کے خلاف بہت سارے کام کیے، لیکن جنرل کیانی اور ان کے بعد افغانستان کو بہت سپورٹ کیا گیا ہے. تو اس لیے میں اور جتنی پاکستان کے خلاف سازشیں ہوئی افغانستان کے ذریعے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگی حالات ہیں، اور جنگی حالات میں اپنے کمانڈر کو عوام کی طرف سے جیسے ان کے فوجیوں کی طرف سے اعتماد دلایا جاتا ہے، اور وہ بیعت الجہاد ہوتی ہے یا بیعت الموت ہوتی ہے، اسی طریقے سے لوگوں کی طرف سے بھی ان کو ایک سپورٹ ہونی چاہیے. تو اس لیے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. تو خلاصہ میری اس بات کا یہ ہے کہ اگرچہ وزیر اعظم کو یہ اعتماد دلانا کافی ہے
کیونکہ اس کے ماتحت ہوتا ہے نا سارا. لیکن اس کے باوجود حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ جب بھی کوئی محاذ پہ جاتا تھا, جنگ میں لوگ جاتے تھے, تو وہاں اس وقت میں اس کا جو امیر ہوتا تھا, جہاد کا جو امیر, ایک تو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے, ایک جو اس لشکر کا امیر ہوتا, اس کے ہاتھ پر بھی لوگ بیعت کرتے تھے. اس کو بیعت الجہاد بھی کہتے ہیں, بیعت الموت بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی ثابت ہے, یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. اس لیے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ جو بھی آرمی چیف آتا ہے اس کو میں اپنی حمایت کا ان کو یقین دلاتا ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دوں تاکہ ہم اپنی اس جنگ میں اپنے فوجیوں کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ. جی حضرت, بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, سیمینار میں شرکت کے حوالے سے تفصیلات اور ڈیٹیلز انشاءاللہ جلد آپ کو JTR کے اسی پلیٹ فارم سے ہم بتائیں گے. اور فی الوقت اس نشست سے آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ سے دعاؤں کی درخواست کریں گے, سوالات کا کامنٹس میں انتظار کریں گے. اجازت دیجیے, خیال رکھیں اپنا. السلام علیکم.